اللہ کے رسول کے صحابہ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ کیا کہہ رہی ہے؟ دونوں اندھے تھے، دونوں اندھے تھے۔ اور آگے چلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر ہیں، مصر کے گورنر ہیں۔ اس زمانے میں جنگیں ہوا کرتی تھی، لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ اب جنگ کے دوران عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، اے امیر المومنین، میری فوج یہاں سے گزرنے والی ہے، یہودی لڑکیاں، عیسائی لڑکیاں، اسلام کے دشمن کی لڑکیاں، بیٹیاں، بیویاں اس راستے پر کھڑا کر دیا گیا ہے، بناؤ سنگار بنایا گیا ہے، زلفیں چھوڑی گئی ہیں، اچھے اچھے لباس پہنائے گئے ہیں، عریانیت کے لباس پہنائے گئے ہیں۔ اے امیر المومنین، میری فوج یہاں سے گزرنے والی ہے، ان نوجوان یہود و نصارہ کی بیٹیوں کو دیکھ کر میری فوج کہیں ڈگمگا نہ جائے، کچھ طریقہ لکھ کر بھیجیں، میری فوج وہاں سے آسانی سے نکل جائے۔ امیر المومنین نے خط پڑھا، خط کا جواب دیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس وہ چٹھی آ کر پہنچی، پڑھ کر سنایا، بزل بجائی، فوج نکلی، فوج نکلی۔ وہ فوج کون سی تھی جانتے معلوم ہے؟ وہ ایرے غیرے نتو خیر کی فوج نہیں تھی، وہ اسلامی فوج تھی، اس میں جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ اب چلیے فوج پیچھے ذرا کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں نا، ہماری آج حکومت کے حساب سے 18 سال 22 سال کا نوجوان چاہیے درندگی کرنے کے لیے، لیکن اسلامی فوج آگے چلے ہیں، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، فوج نکلی، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں۔ آج بھی ہمارے لوگ ڈانس میں بڑے مشہور ہیں، ڈی جے لگاتے ہیں، ناچتے ہیں نوجوان، ایسا لگتا ہے کہ اوپر سے ان کو رحمت برس رہی ہے، اللہ علیہ، ناچ رہے ہیں۔ جب ناچتے ہیں، ناچنے لگے، گانے لگے، دب بجانے لگے، فوج چلی ہے، فوج چلی ہے۔ جب فوج چلنے لگی، پیچھے دو بچے تھے، دو صحابی یا تابعی بچے تھے، دو فوجی بچے تھے۔ ان لڑکیوں نے کہا، اے جانے والوں فوجیوں، ہم تمہارے لیے بناؤ سنگار کر رکھے ہیں، ہمارے ہونٹ نرالے، ہمارے قد نرالے، ہماری زلفیں نرالے، ہم ناچ رہے ہیں، ہماری خوبصورتی تمہارے لیے، ہمارا ناچ گانا تمہارے لیے، ہمارا دف تمہارے لیے، ہماری یہ سرخ آنکھیں تمہارے لیے، جو کچھ ہم نے یہ پہنا ہے تمہارے لیے، تم کہیں اندھے تو نہیں ہو ہماری طرف دیکھ نہیں رہے؟ کس نے کہا؟ لڑکیوں نے، یہود و نصارہ کی لڑکیوں نے کہا، کہیں اندھے تو نہیں جانے والے فوجیوں، کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اب جو ہے پیچھے جو بچے تھے نا، اب میرے ایسا مولوی رہا تو کیا کرتا تھا، چپ بیٹھو، قرآن پڑھ کے جا رہے ہیں، کیا بیٹھے چپ بیٹھو، ہے کہ نہیں؟ وہ اللہ کے رسول کے صحابی تھے، ایمان والے تھے، قرآن کی آیت کو سمجھ کے پڑھ کر اس پر عمل کرنے والے تھے، بغیر چونچ چرا کے، اگر گردن بھی کٹ جاتی وہ قرآن کے خلاف نہیں کرتے۔ اب جو صحابی تھے، بچے تھے، کہنے لگے، اے لڑکیوں، کوئی کیسے کیوں دیکھے گا، یہ اللہ کا قرآن پڑھ کر جا رہے ہیں۔ لڑکیوں نے کہا، اچھا یہ قرآن پڑھ کر جا رہے ہیں، وہ ایسا کون سا کلام ہے جس کے اندر اتنی کشش ہے، وہ ایسا کون سا کلام ہے ہماری طرف دیکھ نہیں رہے؟ اے جانے والے فوجیوں، ہمیں بھی سنا کر جاؤ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30، سورہ نور کی آیت نمبر 30۔ فوجیاں جا رہے تھے نا، اب انہوں نے کیا کہا؟ ہماری طرح تاڑ تاڑ کو نہیں بولے، انہوں کیا بولے؟ گر نگاہ یوں کی، فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اتنا سننا تھا، دیکھو نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں اتنا سننا تھا، ناچ گانا کرنے والی لڑکیاں ہرن کی طرح چھلانگ لگا کر کہنے لگی، وہ جانے والے فوجیوں ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ ساتھ گئی، مسلمان ہوئی، ان کے ساتھ انکار کے زندگی بھی گزار دی۔ کتنی قرآن پڑھے بھائی انہوں؟ پڑھے بھی نہیں، خالی سنے۔ ایک آیت سورہ نور کی آیت نمبر 30، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم
اے ایمان والو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, اپنی نگاہوں کو نیچی کرو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے. یہی اس کا معنی ہے. وہ قرآن سن کر لڑکیاں مسلمان ہو گئی. ایک آیت پڑھ کر یہود و نصارہ کی لڑکیاں مسلمان ہو گئی. ہم سارا قرآن پڑھ کر ہماری ماں بہن بیٹیاں ابھی تک مسلمان نہیں. پھر بھی چلے نہیں کرنا جی, نہیں کرنا بولتے سنتے ہیں. نہیں جی شادی میں جانا, اگر رسم و رواج کرنا, ڈھول بجانا, میرے محبوب دولہے آئے کہ نہیں, جنت سے مہندی لائے کہ نہیں, ذرا بجانا چاہیے. جھوٹ جھوٹ پہ گانا گا رہے ہیں. جنت یا پنساری کی دکان سے لے کر جنت, مہندی پنساری کی دکان سے لے کر جنت سے لا کر گاتی ہیں نا ہماری عورتیں, جھوٹے جھوٹے گانے. اور جنت سے مہندی لائے کہ نہیں, اور اوپر سے دولہے کے کالر میں سجائے کہ نہیں کہتے. اچھا دولہے کے کالر میں سجاتے جا رہے ہیں. یہاں دیکھو یہودی لڑکیاں قرآن کو سن کر ہرن کی طرح چھلانگ مار کر مسلمان بن گئی. ایک آیت سن کر آج میں الف با پڑھ کر الحمدللہ پڑھ کر مولوی صاحب کے پاس جا کر قل اعوذ برب الناس من الجنۃ والناس تک پڑھ کر ابھی تک مجھے معلوم نہیں ہے کہ فاطمہ نے زندگی کیسے گزاری, ازواج مطہرات کیسے زندگی گزاری. آج میری بیٹی کو پتا نہیں, میری ماں کو پتا نہیں, میری بیوی کو پتا نہیں, میری دادی اماں کو پتا نہیں, آج سارے مسلمانوں کو پتا نہیں حضرت فاطمہ کیسے زندگی گزاری. قرآن پڑھ انہوں نے بھی زندگی گزاری. آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, کیا سر میں درد ہو رہا ہے قرآن پڑھو جی, یاسین والقرآن الحکیم, یہ چل رہا ہے. ہمارا معنی کیا معلوم نہیں, معنی کیا ہے معلوم نہیں. ایک آیت پڑھ کر یہودی لڑکیاں مسلمان بن گئے. دوستو اپنی نگاہوں کا حفاظت کرو. میری ماں بہن بیٹیوں, اے نوجوانوں, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. یہی نگاہ ہے جو زناکاری کے قریب لے کر جاتی ہے. اگر تم نگاہ کھول کر بیٹھ جاؤ گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں, ہاتھ زنا کرتے ہیں, پاؤں زنا کرتے ہیں. کبھی ہم نے سنا کبھی عمل کیا؟ چلو یہ صحابہ کی بات تھی, تابعین کی بات تھی. اب ہندوستان کی بات بتاتا ہوں, آخری بات. ہندوستان میں آپ جانتے ہیں نا خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے. ملنے کے لیے میر خسرو آیا. میر خسرو معلوم کیا کون ہے؟ زندگی سب سے پہلے ہندوستان میں قوالی گانے والا آدمی نے میر خسرو. پتا چلا ان کے شاگردوں نے کہا استاد میر خسرو ملنے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ گانے بجانے والوں سے میں ملنا نہیں چاہتا, ان کو دفع کرو. میر خسرو نے جواب دیا جا کر کہہ دو میں نے توبہ کر لیا, آپ کی زیارت کے لیے آیا. زیارت ہو گئی. خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 شرطیں لکھی. 5 شرطیں. 5 شرطوں میں ایک شرط نگاہوں کی حفاظت کا ہے. 5 شرطیں کون سی تھی؟ پہلی شرط تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہ چھوٹی ہو, فرض نماز تکبیر اولیٰ کی. ابھی ہماری اذان ہوتی رہتی ہے, مولانا صاحب خطیب ممبر کو چڑھنے کے بعد ہمیں کیا کرتے ہیں, دھڑ 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 دھڑ, آخری رکوع میں جا کے نماز پڑھ لیا. اب ہم نہیں, یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ فرض نماز نہ چھوٹی ہو, پہلی شرط. دوسری شرط صبح کی سنت نہ چھوٹی ہو. تیسری شرط تہجد کبھی نہ چھوٹی ہو. چوتھی شرط عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہو, جبکہ غیر مقید ہے, پڑھ لیے تو نہیں کیے ورنہ نہیں. 4 چیزیں. یہ 4 چیزیں مسلمانوں کو کرنے ہیں نا بھائی, سب تو کرنی ہے نا. 5ویں شرط جو لکھی تھی وہ بڑا مشکل ہے. 5ویں شرط کیا تھی جانتے ہیں؟ 5ویں شرط یہ ہے میری جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے جو 5ویں عورت کو نہ دیکھنے والا ہو. 5ویں عورت, ماں, بہن, بیٹی, بیوی, 4ویں کے نہیں, 5ویں عورت کو نہ دیکھنے والا. اب 5ویں عورت کو نہیں دیکھنے والا کون ہے بتاؤ بھائی, ہاتھ اٹھاؤ. کوئی ہے؟ کوئی ہے 5ویں عورت کو دیکھنے والا, نہیں دیکھنے والا؟ ہم نے کو سب معلوم.
پڑوسی کی بیوی، بیٹی، دادی، خالہ، کتنے جوان ہیں، کتنے بوڑھے ہیں، کتنے نزاکت ہیں، کتنے گورے ہیں، کتنے کا سب معلوم اپنا کو ہے کہ نہیں؟ پانچویں عورت کو نہ دیکھنے والا آ کر میری جنازے کی نماز پڑھائیں، وصیت لکھی گئی.